اللہ نے وہ ہمیں مرشد دیا ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے مرشد آئے ہیں، اللہ نے اس جیسا مرشد بنایا نہیں ہے۔ آپ کو کسی طریقے سے بھی دیکھیں، خدا کی قسم مثال ہی نہیں ہے۔ اگر آپ حسن و جمال کو دیکھیں گے تو میرے سونے نبی کی مثال آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کردار دیکھیں گے تو پوری کائنات کو آپ چھان ماریں، مثال ملتی نہیں ہے۔ اگر آپ سونے نبی کا حسن و جمال دیکھیں تو کائنات میں مثال ہی ثانی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کو دیکھیں تو پوری کائنات کی خوشبوئیں جمع کر لیں، ثانی اور مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو کائنات میں اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کو مرتبہ دیا مگر وہاں بھی ثانی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ حسن اخلاق کے اندر دیکھیں تو کائنات کے اندر بڑے بڑے حسن و جمال والے بھی آئے، بڑے بڑے اخلاق والے بھی آئے، لیکن آپ کا ثانی کائنات کے اندر ملتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کے تعریفی کلمات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص، بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار آمینہ کے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ احباب ذی وقار، سب سے بڑی دعا ہمارے بہت ہی قابل احترام شمس الحق صاحب اور ان کے رفقا اور مسجد کا ایک ایک نمازی جو اس پرفتن میں دور کے اندر بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ اس دور کے اندر دین کا کام کرنا، جہاں پہ ہر سو فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف سے فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اس دور میں بھی اللہ کے دین کی بات کرنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرنا اور اس کا اہتمام کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑا جہاد ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ احباب ذی وقار، بلا تاخیر میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو تمام دینوں سے اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں اسلام دیا ہے جو سارے مذاہب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ کائنات کے رب نے ہمیں وہ کتاب دی ہے جو ساری کائنات کی کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ اس کائنات میں لکھنے والے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے محدثین آئے، مفسرین آئے اور فلاسفر آئے، حتیٰ کہ آسمان کے رب نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کتابیں نازل کی ہیں۔ خدا کی قسم وہ ساری کائنات کی کتابیں وہ جمع کر لی جائیں، اللہ نے وہ ہمیں کتاب دی ہے کہ ساری کائنات کی کتابیں بھی اس کتاب کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اچھا، جسے لذت آئے گی وہ سبحان اللہ کہے گا۔ اچھا، جس کا دل ٹھنڈا ہوگا وہ سبحان اللہ کہے گا۔ اور جو اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ نے ہمیں کہاں سے نکالا اور کہاں لا کے بٹھایا وہ کہے گا سبحان اللہ۔
حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ دیا ہے، خدا کی قسم کائنات کا کوئی راستہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اتنا خوبصورت راستہ ہے، اتنا پر وقار راستہ ہے اور اتنا معطر راستہ ہے کہ رحمت کائنات نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، کہ میرے صحابہ اللہ نے جو مجھے راستہ دے کر بھیجا ہے اس میں کہیں بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کہیں بھی ولولیا اس میں نہیں ہے، بالکل سیدھا صاف راستہ ہے، روشن ہے، منور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ نے وہ شہر دیے ہیں جو ساری کائنات کے شہروں سے اعلیٰ ہے۔ کون سے شہر ہیں؟ مکہ اور مدینہ۔ کہیں سبحان اللہ۔ یا اللہ جنہوں نے دل سے کہا ہے ان کو جلدی بلا لیں، اوے آسمان پہ نہیں بلکہ مکہ اور مدینہ میں بلا لیں۔ آپ ڈر گئے شاید، اللہ اپنے پاس بلا لیں۔ اللہ جنہوں نے دل سے کہا ہے انہیں اپنے گھر جلدی بلا لیں۔ حضرات ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، یقین کریں جتنا بھی کریں وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جس جیسا اللہ نے نبی کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے وہ رسول ہمیں عطا کیا ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی رسول آئے، کوئی رسول اللہ نے ایسا بنایا، اللہ نے وہ ہمیں مرشد دیا ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے مرشد آئے ہیں، اللہ نے اس جیسا مرشد بنایا نہیں ہے۔ آپ کو کسی طریقے سے بھی دیکھیں، خدا کی قسم مثال ہی نہیں ہے۔ اگر آپ حسن و جمال کو دیکھیں گے تو میرے سونے نبی کی مثال آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کردار دیکھیں گے تو پوری کائنات کو آپ چھان ماریں، مثال ملتی نہیں ہے۔ اگر آپ سونے نبی کا حسن و جمال دیکھیں تو کائنات میں مثال ثانی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کو دیکھیں تو پوری کائنات کی خوشبوئیں جمع کر لیں، ثانی اور مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو کائنات میں اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کو مرتبہ دیا مگر وہاں بھی ثانی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ حسن اخلاق کے اندر دیکھیں تو کائنات کے اندر بڑے بڑے حسن و جمال والے بھی آئے، بڑے بڑے اخلاق والے بھی آئے، لیکن آپ کا ثانی کائنات کے اندر ملتا ہی نہیں ہے۔ آپ مدینہ المنورہ پہنچے ہیں، اللہ آپ کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پہ جب آپ پہنچے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے کہ جابر، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، یہاں اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، آپ کا حلقہ احباب بڑھتا جا رہا ہے، آپ تو پہلے یہاں جگہ پہ بیٹھتے تھے لیکن آپ اب مصروف نظر آتے ہیں، آپ کہیں کہیں پہ جا رہے ہیں، کبھی کہیں پہ جا رہے ہیں، بڑے مصروف نظر آتے ہیں۔ جابر آپ نے سونے نبی کو تلاش کرنا ہو تو پھر یار کیسے تلاش کرتے ہو؟ اچھا ہمارے پاس تو یہ موبائل فون ہے نا، موبائل فون پہ تلاش کر لیتے ہیں، کسی چاہنے والے کو نہیں ملتا تو چلو یار پیغام بھیجا اس کے گھر میں جا کے دیکھیں، چلو یار دکان گھر پہ نہیں ملا تو دکان پہ جا کے دیکھیں، اگر دکان پہ نہیں ہے چلو یار جہاں پہ کام کرتا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جابر آپ کیسے تلاش کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جابر کہتے ہیں یار تو کیسا سوال کر رہا ہے، ہمیں خدا کی قسم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی حضرت، ہمیں نہیں پڑتی ضرورت، کیوں تلاش کریں؟ تو کہا کیسے نہیں پڑتی ضرورت؟ کہا جب ہم سونے نبی کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں نا تو یہ مدینہ المنورہ کے در و دیوار ہی بتا دیتے ہیں کہ حضور یہاں سے گزرے ہیں، ان کی خوشبو بتا دیتی ہے ہمیں۔ میں عبداللہ صاحب، فاروق عبداللہ صاحب سے بڑا راضی ہوں، بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے۔ حضرت اگر اب یہاں قریب آ جائیں تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوگی، یہاں آ جائیں بس رونق ہو گئے آپ۔ اللہ آپ کی دینی خدمات کو قبول کرے، یہ دین کا کام کر رہے ہیں جگہ جگہ جا کے، اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے۔ یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ جس طرح ہم زمین پہ سجدہ کر رہے تھے اللہ کے بندے، اللہ انہیں بھی اپنی رحمتوں سے زمین پہ سر رکھنے کی توفیق بخشے۔ حضرات تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو جس طریقے سے بھی دیکھیں خدا کی قسم ثانی کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں آپ نے صرف سنا ہے کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اگر حقیقت میں آپ کو دیکھو تو آپ کے سارے پردے اتر جائیں گے۔ جتنا ہم نے مانا ہے خدا کی قسم کائنات میں کوئی نہیں مانتا۔ آپ کسی کو جا کے دیکھیں، ہماری بات شروع بھی یہاں سے ہوتی ہے اور ہماری بات ختم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں، یہ میں صرف آج آپ کی اپنی محبت بیان کر رہا ہوں کہ ہم کس نظر سے ان کو دیکھتے ہیں۔ اچھا دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی آپ دیکھیں، خدا کی قسم اس کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ یار ایک امیر آدمی ہے تو اس کے پسینے میں خوشبو ہے اور غریب آدمی کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک رکشے پہ سفر کر رہا ہے تو اس کے پسینے میں بدبو ہے اور ایک لینڈ کروزر میں سفر کر رہا ہے تو اس کے پسینے میں خوشبو، ایسا نہیں ہے۔ امیر سے امیر آدمی، بڑے سے بڑا آدمی، خدا کی قسم کائنات میں اٹھا کے دیکھیں،
اس کے پسینے سے خوشبو نہیں آئے گی آپ کو. بڑے سے بڑا ولی اٹھا کے دیکھیں, بڑے سے بڑا کتب اور ابدال آپ اٹھا کے دیکھیں, بڑے سے بڑا محدث اور مفسر اٹھا کے دیکھیں, اس کے پسینے سے آپ کو خوشبو نہیں آئے گی. ہاں, انہوں نے اپنے پسینے کی بدبو کو چھپانے کے لیے وسائل استعمال کیے ہیں, اللہ نے انہیں دیے. غریب آدمی تو عید کی عید خوشبو استعمال کرتا ہے, ان کی گاڑی میں ہر وقت پڑی ہوتی ہے, اس کے آفس میں ہر وقت موجود ہوتی ہے, اس کی گاڑی میں, اس کے گھر میں ہر وقت موجود ہے, اور وہ پسینے سے بدبو سے بچنے کے لیے خوشبو استعمال کرتا ہے. ہمارے پاکستان میں لاہور میں آپ دیکھیں, بینک سے زیادہ خوبصورت جگہ تو آپ کو شاید نظر نہیں آئے گی. صفائی ستھرائی کے اعتبار سے ایک مثالی ادارے وہاں نظر آتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی انہوں نے جگہ پہ فٹ کی ہوئی ہے, خوشبو بار بار وہاں پہ آتی ہے اور وہ چھڑکاؤ کرتی ہے. کیوں؟ پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے. خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہماری محبت کا معیار یہ ہے, اور ہمارا انداز یہ ہے, اور ہماری محبت کی انتہا یہ ہے کہ کائنات کے رب نے کستوری کے اندر, عنبر کے اندر, اور یہ جتنے کائنات پہ پھول آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں, خدا کی قسم ان کے اندر وہ خوشبو اللہ نے نہیں رکھی جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں رکھی ہے. اچھا, جسے لذت آئی ہے وہ سبحان اللہ کہے گا بس, جسے اور دل سے لذت آئی ہے وہ کہے. اچھا, اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے, دوپہر کا وقت ہے اور آپ نے کھانا تلاول فرمایا, اور کھانا کھانے کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے, جس کو ہم کیلولہ کہتے ہیں. اچھا, ہمیں تو ٹینشنیں نہیں نا سونے دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ آپ ظہر کے بعد تھوڑی دیر سویا کرتے تھے. آپ بھی سونے کی کوشش کیا کریں, صرف اس لیے کہ یہ ہمارے سونے نبی کی سنت ہے, اور ایک ایک سنت جنت کی ضمانت ہے, اور ایک ایک مخالفت جہنم میں جانے کا باعث ہے. بس اتنی سی بات ہے یار, لڑائی جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں. ایک ایک سنت جنت کی ضمانت ہے, اور ایک ایک مخالفت وہ جہنم میں جانے کا باعث ہے. اللہ ہمیں ایک ایک سنت کے قریب ہونے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ام سلیم کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گرمی تو بڑی شدت کی ہے, میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہے مدینہ المنورہ, اللہ نے حاضری قبول کی, اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے. حضرت ام سلیم کہتی جب آپ نے سونے کا ارادہ فرمایا تو میں نے جو بستر بچھایا ہے وہ چمڑے کا بستر ہے, اور وہ نرم گرم بستر نہیں ہے, چمڑے کا بستر ہے, اور اوپر سے بھی گرمی برس رہی ہے, نیچے سے بھی گرمی ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سو گئے تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک سے پسینہ نیچے گر رہا ہے. کیا نصیب ہے ام سلیم کے, جس کے گھر میں, جس کے صحن میں سونے نبی آرام فرما رہے ہیں, اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں, کائنات کے نبی امام وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. حضرت ام سلیم کہتی جب میں نے دیکھا نا کہ پسینہ حضور کا نیچے گر رہا ہے تو میں نے ایک شیشی تلاش کی. شیشی سمجھ رہے ہیں, ایک کولی تلاش کی, چلیں یہ لے لیں, پیالی تلاش کی, ایک گلاس پکڑ لیا, تو میں جلدی جلدی سے سیف کرنے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ سیف کر رہی ہوں, اور اتنے میں سونے نبی کی آنکھ کھل گئی. آنکھ مبارک کھلی تو آپ نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہوں, یہ کیا کر رہی ہوں؟ کہا محبوب کائنات آپ کا پسینہ سیف کر رہی ہوں. کہا میرے پسینوں کو کیا کرو گی؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کائنات کے امام, میرے ماں باپ قربان, میری زندگی قربان, آسمان کے رب کی قسم ہے ہم نے کستوری بھی استعمال کی ہے, عنبر کو بھی استعمال کیا ہے, بڑی بڑی خوشبوئیں استعمال کی ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے کائنات کے رب نے جو لذت اور جو مٹھاس آپ کے پسینے میں رکھی ہے وہ عنبر اور کستوری کے اندر بھی نہیں رکھی. اچھا, جس کے دل تک ٹھنڈ پہنچی ہے نا وہ ذرا کہے سبحان اللہ. اچھا, کچھ صحابہ نا ہماری طرح جمع ہو گئے جس طرح ہم جمع ہیں کہ یار آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں, آج ان کی باتیں کرتے ہیں, ان کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں, کرتے کرتے اپنی باری پہ بیان کر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں, میں نے اپنی زندگی میں ریشم کو بھی چھوا ہے, لیکن میں نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بھی ایک دن پکڑا ہے, تو خدا کی قسم ریشم اتنی زیادہ نرم نہیں ہے جتنے سونے نبی کے ہاتھ نرم نظر آئے. اچھا, باری باری بیان کر رہے ہیں, باری باری, جیسے ہماری باری ابھی آئی ہے نا, تو باری باری ذکر کر رہے تھے, کرتے کرتے حضرت حسان کی باری آ گئی. حضرت حسان کہتے ہیں یار میری بات بھی آپ سن لیں, میں بھی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتا ہوں, آپ کی زیارت مجھے بھی ہوتی رہتی ہے, تو میں بھی کچھ بیان کروں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں, فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں کائنات کے رب کی قسم ہے
میں نے اپنی زندگی میں آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا بھئی، یہ بات ابھی ہو رہی تھی، جبریل امین علیہ السلام حضرت قبلہ آئے تو آ کے کہتے ہیں کہ سوالیہ انداز میں، حسان آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ حسان آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ چونکہ پنجابی سننے والے لوگ ہیں زیادہ، مجھے سمجھ آ رہی ہے، اردو پتہ نہیں سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ اچھا، جبریل امین علیہ السلام فرماتے حسان آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ حسان آپ نے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی چند بستیوں کو دیکھا ہے، چند سو چند ہزار لوگوں کو دیکھا ہے، عرب کے چند قبیلوں کو دیکھا ہے۔ اور حسان تیری عمر ہی کتنی ہے؟ چند ہزار لوگ تیری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں، ذرا مجھ سے پوچھ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب سونے کتنے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں یار میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں۔ چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہی کیا؟ چند قبیلے دیکھے آپ نے، چند شہر، چند بستیاں، چند پنڈ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ جبریل امین فرماتے ہیں مجھے دیکھ، میں نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، میں نے یوسف علیہ السلام کے جلووں کو بھی دیکھا ہے، میں نے داؤد اور سلیمان کے جلووں کو بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے کمالات کو بھی دیکھا ہے، اور میں نے مشرق اور مغرب کو بھی دیکھا ہے، شمال اور جنوب کو بھی دیکھا ہے، میں نے ساتوں آسمانوں کی بلندیوں کو بھی دیکھا ہے۔ ایک ایک نبی کے پاس میں گیا ہوں، ایک ایک نبی کو دیکھا ہے، اور آسمان پہ رہنے والے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے۔ اے حسان میں نے جنت کے نظارے بھی دیکھے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جبریل امین علیہ السلام نے آج تک محمد سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا عامر حسین صاحب۔ اللہ کا دین زندہ باد، سونے مصطفیٰ زندہ باد، اس مسجد کے سارے انتظامیہ اور سارے نمازی زندہ باد، فاروق عبداللہ صاحب زندہ باد، یہ میرے شیخ جتنے بھی یہاں میرے آس پاس بیٹھے ہیں سارے زندہ باد۔ اللہ ہم سب کو دین کے اوپر زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے۔ خدا کی قسم میں اپنے دل کی بات کروں آپ سے کہ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، سونے نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ہے۔ اور کتنے لوگ لکھتے لکھتے دنیا سے چلے گئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھ کے چلے گئے، اور جو آ رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، لیکن سونے نبی کی تعریف پوری ہو سکتی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اب جو ضرورت کی بات ہے وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد حضرت صاحب کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیرت کے اوپر جلسہ ہے جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کا حسن و جمال بیان کرتے رہیں، مکمل ہی نہیں ہوتا، سیرت کی بات کرتے ہیں، ہمارے نبی کا کردار کیا ہے؟ ہمیں آج بڑی ضرورت ہے، یقین مانیں بڑی ضرورت ہے۔ ایک ایک نمازی کو بڑی ضرورت ہے، ایک ایک حاجی کو بڑی ضرورت ہے۔ باہر کی بات نہیں میں کر رہا، جو مسجد کے اندر آتے ہیں انہیں بڑی ضرورت ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، آپ کی سیرت طیبہ کی، آپ کے کردار کی، آپ کے اخلاق کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو صف اول میں آ کے بیٹھتے ہیں، دوسری صف میں بیٹھتے ہیں، مسجد کے انتظامیہ ہیں، مسجد کے نمازی ہیں، مسجد کے مؤذن ہیں، انہیں سیرت رسول پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ رکشے والے کو اتنی ضرورت نہیں ہے، ٹرک ڈرائیور کو ضرورت نہیں ہے، جو مسجد کے قریب نہیں آتے ان کو پڑھنے کی ضرورت، سب سے زیادہ ضرورت جو مسجد کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات ذی وقار مدینہ المنورہ میں اسلام کا آغاز ہوتا ہے، پھیلنا شروع ہوتا ہے، پھیلتے پھیلتے عدی بن حاتب کے پاس یہ بات پہنچتی ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا ہیں، آپ کے جانثار ہیں، وہ کلمہ طیبہ کو غالب کرتے کرتے، اسلام کو غالب کرتے کرتے ہمارے قریب آ چکے ہیں۔ اچھا، عدی بن حاتب نے کہا اپنے غلاموں کو، اپنے شاگردوں کو جو اس کے ملازم تھے، جو اس کے باڈی گارڈ تھے، انہوں نے کہا آپ نظر رکھیں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کے جانثار، آپ کے رفقا میرے علاقے کی طرف پہنچے نا، جب میرے قریب آنے لگے تو آپ نے مجھے بس خبردار کرنا ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، بڑا آدمی تھا اور قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے صرف آپ نے خبردار کرنا ہے، اور چوری چوری اندر کھاتے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے، اور تیاری کیا کر رہا ہے کہ میں جب وہ صحابہ کرام آئیں گے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آئیں گے، جب اسلام کو غالب
طلب کرتے کرتے، علاقے کو فتح کرتے کرتے، عرب کی سرزمین کو فتح کرتے کرتے میرے قریب پہنچیں گے تو میں لڑنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ سامنے کھڑا ہو سکوں، میں نے تو لڑنا ہے اسلحے کی بنیاد پر، میں نے لڑائی کرنی ہے لوگوں کی بنیاد پر، لیکن ان لوگوں نے لڑنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد پہ لڑنا ہے، اللہ کی محبت کی بنیاد پہ لڑنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پہ لڑنا ہے، لہٰذا وہ غالب آئیں گے میرے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے بہتر یہی ہے کہ میں اپنی جان بچا کے نکل جاؤں۔ حضرت عدی بن حاتب کو جب یہ خبر دی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار آپ کے علاقے کی طرف آ رہے ہیں تو دیوانہ وار وہ وہاں سے اپنی سواری پکڑتا ہے اور اپنی بہن کو اپنے گھر میں بھول کے نکل جاتا ہے۔ اصحاب رسول نے علاقے کو فتح کیا اور عدی بن حاتب کے جو علاقے کے لوگ تھے ان کو غلام بنا کے، ان کو قیدی بنا کے مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ لایا گیا، اور ان قیدیوں کے اندر عدی بن حاتب کی بہن بھی موجود ہے۔ اور جب ان کو باندھا گیا، مسجد نبوی کے اندر باندھا گیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد آرام فرمانا چاہا تو آپ لیٹ گئے اپنے بستر کے اوپر، لیکن آج سو نہیں رہے۔ میرے بھائی، آپ نے غور سے میری بات سننی ہے، آپ نے سبحان اللہ پڑھا، میں آپ سے بڑا راضی ہوں، آپ نے لذت محسوس کی سونے نبی کی باتیں سن کے، میں آپ سے بڑا خوش ہوں، لیکن جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری آج ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے، وہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے وہاں پہ لیٹ گئے ہیں، لیکن آج سونے نبی سو نہیں پا رہے، آج آپ کی طبیعت کے اندر آرام نہیں ہے، آپ کو سکون محسوس نہیں ہو رہا، آپ کروٹیں بدلتے ہیں۔ صحابہ کرام تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ سو نہیں پا رہے، آپ آرام نہیں کر رہے، آپ کو بے چین ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت کے اندر بڑی بے چینی نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ سو جاتے تھے، لیکن آج آپ کی طبیعت کے اندر بے چینی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، ہماری جانیں، ہماری زندگیاں، ماں باپ، سب کچھ قربان ہے۔ آپ کے نہ سونے کی وجہ کیا ہے اور آپ کے بے چین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ باندھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ان کی تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے نہیں دے رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آرام سے سو جاؤں تو پھر ان لوگوں کے ہاتھ کھول دیں، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ آج نمازی کے اوپر رحم نہیں کر رہا، حاجی کے اوپر رحم نہیں کر رہا، مسجد کا نمازی اپنے امام کے اوپر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، امام مسجد اپنے نمازیوں پہ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد کے نمازی انتظامیہ کے لیے رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، انتظامیہ مسجد کے نمازیوں پہ رحم کرنے، دکاندار کے اوپر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر، قصہ مختصر، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ان کی بے چینیاں مجھے سونے نہیں دیتی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ہم اپنے ہی مسلمان نمازی کو، بھائی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا کر کے آرام سے سو جاتے ہیں، بلکہ خوش ہو کے سوتے ہیں، اور وہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی تکلیف سونے نہیں دے رہی۔ خیر، صبح ہوئی، آپ نے کہا مجھے قیدیوں کو دکھایا جائے، قیدیوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کر رہے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہوئے قیدی ہیں، تو آپ نہ زیارت کر رہے ہیں۔ زیارت کرتے کرتے ایک عورت کے پاس جب آپ پہنچے ہیں تو آپ رک گئے، وہاں پہ رک گئے، اور سونے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں، محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے کتنی بڑی فتح دی ہے، اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا، کتنا مقام دیا کہ یہ لوگ جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے آج قیدی باندھ کے، ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے علاقہ فتح کر دیا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ تو کافروں کی بیٹی ہے۔ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ میرے ساتھ بولیں تاکہ آپ کو یاد رہے گا۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ کافروں کی نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ نہیں، یہ کافر کی بیٹی نہیں ہے، یہ جب وہاں تھی تب کافر کی بیٹی تھی، آج مسجد نبوی میں آج محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، یہ اپنے ذہن سے نکالیں کہ یہ کافر کی ہے، یہ تو محمد عربی کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو میرے صحابہ ادھر آؤ، 4 صحابہ کو یا 3 صحابہ کو بھیجا، اس کو اپنے علاقے میں چھوڑ کے آؤ، بڑی باعزت طریقے سے چھوڑ کے آؤ۔ صحابہ چھوڑنے چلے گئے، وہاں جب پہنچے ہیں عدی بن حاتم کے پاس تلاش کر کے، تو بہن کو دیا گیا، تو وہ ظاہر کس طرح محبت سے ملتے، آنکھوں میں آنسو،
اور دل کے اندر طرح طرح کے خیال تھے، پریشانیاں تھیں کہ میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہوگا ان لوگوں نے، بڑی بڑی پریشانیاں، دل کے اندر کئی قسم کے وسوسے شیطان ڈال رہا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر کئی طرح کے سوالات ہیں جو شیطان نے ڈال دیے ہیں، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہوگا، ان کے پاس رات رہی ہے، کتنے دن ان کے پاس غلام بن کے رہی۔ اور جب صحابہ واپس لوٹتے ہیں تو اپنی بہن سے پوچھتا ہے میری بہن تیری عزت محفوظ ہے، سلامت ہے؟ تو بہن نے کہا دی کائنات کے رب کی قسم ہے، میں نے آپ کی آنکھوں میں بھی وہ حیا نہیں دیکھی جو محمد کی آنکھوں میں نے حیا دیکھی ہے۔ آج ایک نمازی کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے میرے بھائی، ایک نمازی کی آنکھوں میں بھی حیا نظر نہیں آ رہی، ایک حاجی صاحب کو دیکھیں اس کی نظر میں حیا نہیں ہے، مسلمان کی آنکھوں میں دیکھیں حیا نظر نہیں آ رہا۔ محبت رسول کے دعوے کرنے والے ذرا ان کی آنکھیں جا کے دیکھیں تو صحیح، کہیں آپ کو حیا کا نظر آتا ہے، نقطہ بھی نظر آتا ہو۔ کہا میں نے اپنے آپ کے بھائی، اپنے بھائی کی آنکھوں میں بھی وہ حیا نہیں دیکھی جو میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا میں نے دیکھی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، ہمارے نبی کا کردار ہے۔ میں بہت چیزیں آپ کے لیے لے کے آیا تھا، لیکن شمس صاحب میرے محترم ہیں، انہوں نے اشارہ کیا ہے، میں اپنی بات کو یہاں پہ روکتا ہوں۔ اگر اللہ نے زندگی دوبارہ دی تو پھر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سے اور کریں گے۔ اللہ میرا آنا قبول کریں، آپ کا بیٹھنا قبول کریں، اللہ انتظامیہ کے انتظامات قبول کریں، اور ہم سب کے لیے اس محفل کو، ملاقات کو اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے، دین اسلام پہ چلنے کا باعث بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں دو جہانوں کی عزتوں کا ہمیں وارث بنا دے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اتفاق کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، اور اسلام کے اوپر زندہ رکھے۔ جب آخری وقت آئے اللہ کلمہ طیبہ کے ساتھ یہاں سے جانا اللہ نصیب فرما دے، اور کلمہ طیبہ کے بغیر جو موت ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔